احباب گرامی، ہم نے پچھلی آیات میں اس بات کو تفصیل سے ملاحظہ کیا کہ اللہ رب العالمین کے ہاں بہترین اور برگزیدہ بندوں میں وہ لوگ سر فہرست ہیں جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، جو اس کے احکامات کی بجا آوری میں دن رات کوشاں رہتے ہیں اور اللہ کے دین کے لیے تگودو کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ ان کو جہاں سے بھی ہدایت ملتی ہے وہ اسے حق بات کہہ کر قبول کر لیتے ہیں، اور یقیناً اللہ رب العالمین کی رحمت ہوتی ہے اس شخص پر جسے دین عطا کیا جاتا ہے، جسے دین کی سمجھ عطا کی جاتی ہے۔ اللہ ہمارا شمار ان لوگوں میں فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس بندے کو بھلائی دینے کا ارادہ کرتا ہے اللہ دنیا کی سب سے بہترین بھلائی اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو علماء کی فہرست میں شامل کر دیا کہ یہ عالم لوگ ہیں جو اللہ کی کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہیں، پھر نماز کا قائم کرنا بھی انہی کے پاس ہوتا ہے۔ نماز کے پڑھ لینے میں اور قائم کرنے میں بڑا فرق ہے۔ یہ نماز کو قائم کرتے ہیں تو یہ سمجھ کر کرتے ہیں کہ ہماری یہ نماز یہ ہماری وہ عبادت ہے جو ہم سے پہلا سوال ہی اس کے متعلق ہوگا، اور نماز میں خشوع و خضوع اس کے ارکان کی ادائیگی میں حاضر ہو کر نماز ادا کرتے ہیں، اپنی نمازوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے ہیں، اور جہاں تک ان کے مال و دولت کا تعلق ہے تو یہ کھلم کھلا بھی اور چھپ چھپا کر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور یہ اللہ کے ساتھ ایسا سودا کر رہے ہیں۔ ان کی محنتیں، ان کی کاوشیں، ان کی لگن، ان کی طلب، ان کی غرض، ان کا مطلب، ان کا مفاد ایسا مفاد ہے کہ لن تبور، جس کو کبھی گھاٹے کا سامنا کرنا ہی نہیں پڑے گا۔ یہ اللہ سے ایسی تجارت کر رہے ہیں جس میں نقصان ہے ہی نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین ان کے اعمال کی بڑی قدر کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے بڑھ کر قدردان بھی کوئی نہیں ہے، وہ ایسا کمال قدر کرنے والا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کوئی بندہ ذرے کے برابر بھی نیکی کرتا ہے تو اللہ اس کی قدر کرتے ہوئے اس کا بدلہ بھی اس کو عطا کرتا ہے۔ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ یہ چاہتا ہے کہ جیسے انہوں نے وفا کی اللہ وفا کا حق ادا کر دے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ یہ بات کہتا ہے رضیت باللہ ربا، اے اللہ میں تیرے رب ہونے پہ راضی ہوں، وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دستور حیات ہونے پہ راضی ہوں، وبمحمد النبی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ میں راضی ہوں۔ جو بندہ اس بات پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ پر حق ہے کہ اللہ پھر اپنے بندے کو راضی کرے۔ اگر بندہ اللہ سے راضی ہے، اور جیسے بندے نے اللہ رب العالمین کے احکامات کو ماننا ہے، اللہ کو راضی کیا ہے، اب اللہ اپنے بندے کو راضی کرتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 30 کے آخر پر یہ بات کہی کہ انہ غفور شکور، تمہارا رب بڑا ہی مغفرت والا ہے اور بڑا ہی قدردان ہے، اس کے ہاں کسی کی بے قدری نہیں ہے۔ اگر آپ چوتھے پارے کا مطالعہ کریں تو اس میں اہل کتاب کو اللہ رب العالمین نے بالکل چھانٹی کر کے رکھ دیا ہے کہ یہ ان کے اندر یہ بری عادات ہیں، یہ کرتے ہیں، تمہاری پشت کے پیچھے یہ کرتے ہیں، تمہارے سامنے یہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے لگی لپٹی رکھے بغیر دو ٹوک باتیں کی، اور وہ ایسی باتیں ہیں کہ پڑھتے ہوئے یہ احساس ہوتا ہے کہ قرآن اتنی تندی کے ساتھ، اتنی تیزی کے ساتھ اگلے کے عیوب کو، اگلے کی سازشوں کو ہمارے سامنے واضح کر رہا ہے۔ تو بسا اوقات ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ شاید قرآن اپنے آپ کو حق کہنے کے لیے ایسی بات کرتا ہے،
لیکن آپ اسی چوتھے پارے میں پڑھیں گے کہ اللہ رب العالمین ان کی ساری غلطیاں بیان کرنے کے فوراً بعد فرماتے ہیں لیسو سواء، یہ سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہوتے، ان میں اچھے لوگ بھی موجود ہیں، اور پھر ان کے اوصاف اللہ رب العالمین نے ذکر کیے ہیں۔ کیوں؟ اللہ بڑا قدردان ہے، اللہ رب العالمین بڑی قدر کرنے والا ہے، ہر بندے کے عمل کی قدر ہوتی ہے۔ لہٰذا حق بات یہی ہے کہ جو بات اللہ رب العالمین نے ہم پر نازل کر دی، ہمارے پاس پہنچا دی، ہمارے کانوں میں وہ آ گئی، حق یہ ہے کہ ہم اس کو حق سمجھیں، ہم مان لیں کہ اس قرآن کے برحق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہی وہ حقیقی کتاب ہے جس کے نقطے میں بھی آپ نے شک کیا تو آپ کے ایمان میں شک پڑ جائے گا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق، جو کتاب ہم نے آپ کی جانب بھیجی ہے، جو اللہ رب العالمین نے آپ پر وحی نازل کر دی ہے، وہی حق ہے۔ اس کے علاوہ اب دنیا کے اندر کوئی کتاب، کوئی تعلیم، کوئی دستور، شریعت، منہج، کچھ بھی برحق نہیں سوائے اس ایک کتاب کے۔ جیسے اللہ وحدہ لا شریک ہے، ایسے ہی اب اس نے جو دین تمہیں عطا کر دیا ہے، جو نکھری ہوئی حالت میں اجلا ہوا دین تمہیں دے دیا ہے، جو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا، لوگوں نے اس میں تبدیلیاں کی، تحریفات کا یہ شکار ہوا، اللہ کے کلام کے ساتھ لوگوں نے اپنا کلام شامل کیا، لیکن اس کتاب کو ہم نے چھانٹی کر کے اصل دین اجال کر، بہترین کر کے، نکھار کر تمہارے سامنے رکھا ہے۔ اب یہی برحق ہے، جو قرآن نے بیان کر دیا اس کو برحق جانو، جو قرآن نے بیان نہیں کیا اس سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ مصدقا لما بین یدیہ، یہ اپنی سے پہلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتا ہے، جو اس سے پہلے کتابیں گزری ہیں یہ ان کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ تورات اللہ کا کلام ہے، لیکن جو اس وقت موجود ہے وہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ انجیل اللہ نے نازل کی، لیکن جو اس وقت موجود ہے وہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ لوگوں نے اس میں اپنی باتیں شامل کی ہیں، لوگوں نے اس میں اپنا کلام شامل کیا ہے، وہ آپس میں تحریف شدہ ہے، مل گئے ہیں۔ ہم اندازہ نہیں کر سکتے، ہم اس کو چھانٹی نہیں کر سکتے کہ اس میں اللہ کی بات کون سی ہے اور لوگوں کی بات کون سی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کے نازل ہونے پہ ہمارا ایمان ہے، ہم اس پر ایمان لائے جو اللہ نے نازل کیا، ان کے احکامات پر عمل کرنا ہم پر لازم نہیں ہے۔ ہمیں اللہ نے یہ کتاب دے دی، اس کتاب کے جو احکامات تورات و انجیل سے میچ کر جائیں گے، ہم کہیں گے کہ تورات اور انجیل کے اندر وہ باتیں اللہ وحدہ لا شریک کی ہیں، اور جو باتیں اس کتاب سے میچ نہیں کریں گی ہم کہیں گے کہ وہ اللہ کی باتیں نہیں ہیں، یا ہم یہ کہیں گے کہ وہ پہلی شریعت کے اندر تھیں، اب ہماری شریعت کے اندر حکم بدل دیا گیا ہے۔ هو الحق مصدقا لما بین یدیہ، ہم پہلے رسولوں کو بھی مانتے ہیں، پہلی کتابوں کو بھی مانتے ہیں، اور اس بات پر میرا بھائی ایمان رکھنا لازمی ہے۔ اگر آپ تورات کا انکار کرتے ہیں تب بھی ایمان میں شک پڑ جاتا ہے۔ کسی بھی ایک کتاب کا انکار نہیں کرنا ہے، ساری کتابوں پر ایمان ہے، اللہ رب العالمین نے وہ نازل کی ہیں، اب ہمارا ان کے اوپر ایمان ہے۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، اللہ اپنے بندوں کو بہت زیادہ دیکھنے والا اور ان سے بہت باخبر ہے۔ یہ کیوں کہا؟ پیچھے کتاب کا ذکر ہے اور آگے اپنی دو صفات ذکر کی ہیں، خبیر، بصیر، اور ساتھ میں یہ کہا کہ یہ اپنے بندوں کے ساتھ ہے۔ یہاں پر بڑا حسن ہے، بڑا لطیف نقطہ ہے جو سمجھنے کا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندے کن کو قرار دیا ہے۔ اپنے بندے اللہ کے کون سے ہیں جن کو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ان سے پوری طرح باخبر ہے۔ یہ محبت کا انداز ہے، جیسے ایک باپ اپنی اولاد سے باخبر ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کہیں بڑھ کر جس نے 99 حصے رحمت کے اپنے پاس رکھے ہیں وہ اپنے بندوں سے پورا باخبر ہے۔ اے اللہ تو کس چیز کے لیے باخبر ہے؟ اللہ ویسے تو ہماری نیکیوں سے، ہمارے اعمال سے، ہماری بدیوں سے اور ہمارے خلوت جلوت ہر ایک چیز سے واقف ہے، لیکن
یہاں پر جو اللہ رب العالمین اپنی صفت خبیر ذکر فرما رہے ہیں وہ اصل میں یہ ہے کہ بندے کو جب ہم نے کتاب دی ہے جو پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے، اصل میں بندے نے اللہ سے یہ سوال کیا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو مجھے سیدھا رستہ دکھا۔ اللہ کو خبر تھی کہ بندے کو اس کی ضرورت ہے، اللہ نے اپنی صفت خبیر کے ساتھ اس کتاب کو نازل کر دیا ہے، تمہیں یہ کتاب عطا کر دی ہے۔ کیوں؟ اللہ باخبر ہے، وگرنہ جس کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو کیا وہ دلوں کے حالات جانتا ہے؟ اگر کوئی شخص گونگا ہو اور وہ کسی غیر اللہ کے سامنے اپنا اس التجا پیش کرنی چاہے، اپنا مشکل پیش کرنی چاہے، وہ کیسے کرے گا؟ جو گونگا ہے وہ کیسے اپنی التجا سنائے گا؟ کیا وہ بندہ جس کو اللہ کے سوا پکارا جا رہا ہے، جس ہستی کو آواز دی جا رہی ہے، کیا وہ دلوں کے حالات جانتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی صفت خبیر ہے جو علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے حالات سے بھی واقف ہے، اور بصیر ہے کہ اللہ خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین دیکھتا ہے کہ بندہ کس طرح سے پریشان حال ہے، کیسے وہ بے بس ہو چکا ہے، کیسے وہ محتاج ہے، مشکلات میں پھنسا ہوا ہے، دنیا اس کے خلاف کھڑی ہوئی ہے۔ اب جو بندہ اللہ سے طلب کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے کہ اللہ تو مجھے حق بات دکھا دے، اللہ رب العالمین اسے پھر اپنا بندہ قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے بندے ڈرنا نہیں، جو تیرے دل کے اندر ہے ہم اس سے باخبر بھی ہیں، اور جو تیرے ساتھ بیت رہی ہے ہم اسے دیکھ بھی رہے ہیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، آپ کی مشکلات کو جاننے کے لیے اللہ کافی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، آپ کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے بھی اللہ کافی ہے، آپ کی بگڑیاں بنانے کے لیے بھی اللہ ہی کافی ہے، اس لیے اس میں پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا، ثُمَّ یہ آتا ہے پھر، یعنی ہم نے کتاب نازل کر دی، کتاب نازل کرنے کے بعد جو اگلا کام ہم نے کیا، یعنی ایک ترتیب کے ساتھ ایک کام ہم نے پہلے کیا کہ ہم نے کتاب آپ کی طرف بطور وحی نازل کر دی، ثم پھر، یہ ایک ترتیب کو شو کرنے کے لیے آتا ہے کہ اس کے بعد پھر کیا ہوا۔ اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا۔ اورثنا، ہم نے وارث بنایا، الکتاب، اس کتاب کا، الکتاب میں جو الف لام ہے یہ وہ شو کر رہا ہے کہ اس قرآن کا، اس دین کا ہم نے وارث بنایا۔ کس کو؟ الذین اصطفینا، جن کو ہم نے چن لیا۔ انگلش میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ٹو سلیکٹ اور ٹو چوز۔ سلیکٹ اور چوز، ان دونوں میں فرق ہے۔ سلیکٹ وہ ہوتا ہے جو ہم کسی کو چنتے ہیں اس کی خوبیوں کی بنا پر، اللہ رب العالمین نے ہمیں پوری انسانیت میں سے سلیکٹ کیا ہے۔ سورۃ الحج کی آخری آیت، هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اللہ نے تمہیں چنا ہے، اللہ نے تمہیں سلیکٹ کیا ہے پوری انسانیت میں سے، ہر طرح کے لوگوں میں سے اللہ نے تمہارا انتخاب کیا ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں احمد مجتبی، اللہ کے رسول کا ایک نام ہم لیتے ہیں احمد مجتبی، ایسا احمد جس کو چن لیا گیا ہے۔ یہ کس بنا پر؟ ہماری خوبیوں کی بنا پر۔ اور دوسرا، یہاں پر جو اصطفینا ہے یہ مصطفیٰ سے نکلا ہے، جو ہم کہتے ہیں محمد مصطفیٰ۔ مصطفیٰ کا معنی ہوتا ہے ٹو چوز، کہ جس کو پسند ہونے کی بنا پر چنا جائے۔ سلیکشن کے اندر اس کی خوبیاں ہوتی ہیں، اور ان خوبیوں کے بعد جو اگلا درجہ آتا ہے، خوبیوں کی بنا پر اسے پسند کیا جاتا ہے، پھر اس پسندیدگی کی بنا پر اس سے محبت ہوتی ہے، اور ساری دنیا کے اندر اس کا اظہار کیا جاتا ہے کہ ہمیں اس سے محبت ہے۔ میرا بھائی، اللہ نے ہم سے اتنی محبت کی کہ ساری انسانیت میں یہودیت، عیسائیت، لادینیت، جتنے بھی دنیا میں مذاہب تھے، ان سب میں سے ہمارے ساتھ محبت کا اظہار کر کے کہا کہ اصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنے بندوں میں سے کتنے بندوں کو چن لیا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، یہ اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ نے ہمیں چنا۔ جیسے اللہ رب العالمین نے مریم علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا، ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اے مریم، اللہ نے تجھے چن لیا ہے
اور اللہ نے تجھے سارے جہان کی عورتوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اللہ نے آپ کو چن لیے ہے اور آپ کو اپنا کلام عطا کیا ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ سے بات کی ہے۔ اور اس امت محمد کا اعجاز ہے، اس کی یہ فضیلت ہے کہ اس کو اللہ رب العالمین نے چنا۔ اور یہ جو لفظ استعمال کیا ہے اصطفینا، اللہ نے یہ لفظ اپنے نبیوں کے لیے بھی استعمال کیا ہے، تھوڑا درجہ نہیں ہے اس امت کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم سب سے آخر پر آئے ہیں لیکن سب سے پہلے جنت کے اندر جائیں گے۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں کے اندر شمار کرے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے اور ہمیں حقیقی معنوں میں اللہ کے بندے بنائے۔ آگے 3 گروہوں کا ذکر ہے جو اللہ رب العالمین کے ان بندوں میں پھر آگے بنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں بہترین گروہ کے اندر شامل کرے۔ اللہ رب العالمین احباب